بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خاص اہل ایمان کے خاص کیفیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے وہ اپنے لیے نمونہ حاصل کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ، اپنا اسوہ، اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس میں فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر 24,000 کی تعداد میں لشکروں نے مدینہ طیبہ کی ریاست کو ہر طرف سے گھیر لیا اور ان کا منصوبہ تھا کہ وہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے، تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاں نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھود کر مدینہ شہر کا دفاع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سن 5 ہجری میں، شوال سن 5 ہجری میں یہ غزوہ احزاب پیش آیا۔ تو اس موقع پر سورہ احزاب میں اسی کا تذکرہ ہے اور فرمایا گیا کہ جب مومنین نے، بڑی سخت صورتحال تھی، تو جب مومنین نے ان گروہوں کو دیکھا جو مدینہ پر حملہ آور ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی صورتحال ہے جس کا اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ ہمیں تو ایسے ہی حالات کے لیے تیار کیا گیا تھا، ہماری ذہن سازی کی گئی تھی، ہماری تربیت کی گئی تھی، ہم جو کچھ بھی احکامات الہی بجا لاتے ہیں وہ انہی دنوں کے لیے تو ہماری تیاری تھی۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایسے حالات پیش آئیں، جب دشمن بہت بڑی قوت کے ساتھ مسلمانوں کی کمزور طاقت کو اور ایک کمزور سی ریاست کو نشانہ بنا رہا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان پیچھے ہٹ جائیں؟ مسلمانوں نے اس موقع پر یہی بات کہی کہ یہی تو وہ حالات تھے یا دن تھے جس کے لیے ہم نے ایمان لایا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اور پھر ان حالات کے بارے میں انہوں نے کہا بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور پھر اسی سے ان کے ایمان اور سپردگی میں اضافہ ہوا۔ تو اب آپ دیکھیے، ایک طرز عمل یہ ہے، اور دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ دنیا میں سیرت طیبہ پر تحقیقات کرنے والے غیر مسلم مستشرقین نے اپنے مخصوص انداز سے، مخصوص پیرائے میں، اور ظاہر ہے ان کی جو اینک ہے وہ ایک الگ اینک ہے، اور وہ بڑا اس چیز کا ان کے ہاں غلغلہ ہوتا ہے اور بڑا چرچا ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ تحقیق کے اصولوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوں گے، اور بعض چیزوں میں بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو کیفیت ہے یا ان کا جو یعنی کہہ لیں کہ جو صلاحیت ہے وہ یقیناً انہوں نے اس میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ان کی جو تکنیکی مہارتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے جو درکار مہارتیں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں وہ درکار مہارتیں اپنے اندر انہوں نے خوبی کے ساتھ پیدا کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی جس زبان، خاص طور پہ عربی کی میں بات کروں گا کہ چونکہ اسلامی جو علمی ورثہ ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے،
تو زبان سے واقفیت اور متعلقہ موضوع کے حوالے سے بنیادی مواد کی فراہمی، اس کا موازنہ کرنا، تنقید کرنا اور تحقیق کے اصولوں کو اپنانا، یہ ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیرت طیبہ کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے جو مستشرقین نے جو تکنیکی مہارتیں جو انہوں نے بہم مہیا کی ہیں یا اس کو یقینی بنایا ہے، تو کیا وہ کافی ہیں؟ اور کیا اس کی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے، میں جو اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ پر جن مستشرقین نے کام کیا ہے اس سے خود ہمارے اہل ایمان اور مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے، مسلمان بعض اہل علم۔ زیادہ تر تو ظاہر ہے کہ جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں جو ہماری سوچ ہونی چاہیے، جو فکر ہونی چاہیے، وہ یہی ہونی چاہیے کہ یہ جو مستشرقین، یہ غیر مسلم فضلاء کی تحریریں اور تحقیقات ہیں، اور اس میں تو کئی تسلیم شدہ حقیقتوں کا انکار ہمیں ملتا ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے جو قلبی اور ذہنی جو تاثرات ہیں اور جو عقیدت مندی کے احساسات ہیں اس سے وہ بالکل عاری ہوتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ ایک عام مسلمان بھی سادہ سا ایک علم رکھنے والا مسلمان بھی ان کی اس طرح کی کاوشوں سے ہرگز مرعوب نہیں ہوگا اور ان کی تحریروں سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے دل کے اندر مستشرقین کی ایسی تحریریں کہ جس میں وہ اپنے بے لاگ اصولوں کے تحت اور جو مغربی عصبیت کی جو عینک ہے اس کے ساتھ جو تحقیقات وہ کرتے ہیں، وہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ان کی کارفرمائیاں ہوتی ہیں تو اس سے مرعوب ہونا تو دور کی بات ہے کہ ایک سادہ سا مسلمان، ایک واجبی علم رکھنے والا مسلمان تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ان تحریروں سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے ایسے اہل علم پر کہ جو نہ صرف یہ کہ ان کی تحریروں سے مسلمان بھی ہوں اور متاثر بھی ہو جائیں، اور پھر اس کی وہ ایک طرح سے اس کو سپورٹ کرنے لگ جائیں اور علمی طور پر ان کے موقف کو خود بھی ثابت کرنے میں لگ جائیں بجائے اس کے کہ اس کا رد کریں، تو یہ سورہ الاحزاب کی ان آیات کی بالکل نفی ہے۔ تو مستشرقین کی تحریروں میں ظاہری بات ہے کہ آپ کو مورخانہ اصول تحقیق تو وہ مل جائیں گے، اور آپ کو یہ بھی ملے گا کہ وہ مغربی جو سوچنے کا انداز ہے اور ایک خاص ذہنیت ہے وہ بھی آپ کو وہاں پہ کارفرما نظر آئے گی۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سیرت طیبہ، یعنی دیکھیں ہمیں تو ایمان بالغیب، اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، تمام مذاہب کے اندر یہ تصور موجود ہے۔ وحی کی کیفیات کے حوالے سے آپ بیشتر جو یعنی ایمان اور ایقان کی جو کیفیت ہے وہ ایمان بالغیب ہے، لیکن وہ یہاں پر بھی وہ اسی طرح کی تحقیقات کرنے کی، سیرت طیبہ کے واقعات میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بہت سے پہلوؤں کو سامنے لانے میں وہ، اور حتیٰ کہ قرآن حکیم کے بیان کردہ واقعات پر بھی ان کے تبصرے کچھ اس انداز سے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ سیرت کے جسم اور روح کو بالکل جدا جدا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اس طریقے سے یہاں پہ بھی تجزیے کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سائنسی تجربہ گاہوں کے اندر تجربے کیے جاتے ہیں، جن چیزوں پر تجربے کیے جاتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر بھی وہ تجربات کرنا چاہتے ہیں، اور کسی وقت تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کا معاملہ یہ ہے، جس طرح شاعر نے کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آپ مستشرقین کی تحریریں پڑھیے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ربیع الاول کی نسبت سے میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ مسلمان تحقیق کاروں کو، اہل قلم کو، اہل علم کو
مستشرقین کی تحریروں پر کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر اپنی اس کو بالکل چھان پھٹک کر کے اور کھرا اور کھوٹا الگ کرنا چاہیے، ان کے جو اصول تحقیق ہیں ان کو پرکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر اپنا جو مسلمانوں کا جو بیانیہ ہے اس کی حقانیت کو اجاگر کرنا چاہیے، لیکن دلائل کے ساتھ اور اچھے اسلوب کے ساتھ، تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل دب کر رہ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔